فَلْيَنْظُرِ الْإِنسان، پھر چاہیے کہ دیکھے انسان، إِلَىٰ طَعَامِهِ، اپنے خوراک کی طرف، اپنے کھانے کی طرف۔ نظر ینظر، اس کا معنی ہوتا ہے دیکھنا، آنکھوں سے دیکھنا، اور غور کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے، یعنی رؤیت کے معنی میں بھی، اور یہ اس کا فعل امر غائب ہے۔ لینظر، لینظر چاہیے کہ دیکھے انسان، الی طعامہ، اپنے کھانے کی طرف۔ طعام کا لفظ ویسے تو ٹھوس غذا کے استعمال کرنے کے لیے آتا ہے، ٹھوس، لیکن کبھی کبھی جو ہے وہ اس کو مائع کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے، یعنی کبھی تو یہ کھانے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن پینے کے معنی میں بھی استعمال ہو جاتا ہے۔ پینا عام طور پر کھانے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جیسے قرآن مجید کے آیت میں ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام کے لشکر کو نہر سے پانی پینے سے منع کیا تھا کہ آپ نے اس میں سے پانی نہیں پینا۔ فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، میں آپ کو ایک نہر سے آزماؤں گا، فمن شرب منہ فلیس منی، جو شخص بھی اس نہر میں سے پانی پیے گا وہ ہم میں سے نہیں ہوگا۔ یہاں پہ پانی پینے کے لیے پہلے شربہ کا لفظ استعمال فرمایا، پھر فرمایا ومن لم یطعمہ، اور جو پانی نہیں پیے گا، تو یہاں پہ دوبارہ لم یشرب نہیں فرمایا، لم یطعمہ استعمال فرمایا۔ تو عام جو ہے وہ کھانے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی پینے کے معنی میں بھی استعمال ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ فرما دیا کہ جو اس میں سے نہیں پیے گا۔ یہ بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ کھانے کے درمیان جتنا پانی پینا ہوتا ہے بہت کم مقدار میں وہ پانی ہوتا ہے، تو اتنے کی اجازت مرحمت فرمائی تھی کہ بہت تھوڑا سا جس نے چکھ لیا تو اس لیے دوبارہ شربہ کا نہیں استعمال فرمایا، دوبارہ یطعمہ کا لفظ استعمال فرمایا۔ یہ ایک حکمت بھی ہو سکتی ہے اس میں، اور بھی کئی ہو سکتی ہے۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، پھر چاہیے کہ انسان اپنے کھانے کی طرف دیکھے، خوراک کی طرف دیکھے۔ خوراک تو ہر روز لیتے ہی ہیں، ہر روز کھانا کھاتے ہی ہیں، اس کھانے کے پیدا کرنے میں، اس کھانے کے اندر ذائقہ پیدا کرنے میں، اس کھانے کے اندر غذائیت پیدا کرنے میں، صحت اور تندرستی پیدا کرنے میں، اس کو آپ کے لیے بنانے میں کس کا ہاتھ ہے؟ یہ کھانے کا ایک اتنا بڑا سائیکل ہے کہ آدمی اس میں غور و فکر کرے تو اس کی عقل دنگ رہ جائے کہ ہر چیز کی غذا تو کوئی دوسری چیز ہے، اس کی غذا کوئی دوسری چیز ہے، اس کی غذا کوئی دوسری چیز ہے۔ اس طریقے سے پورا سائیکل ہے۔ ایک سادہ انسان، ایک سادہ سا علم رکھنے والا انسان، بالکل سطحی چیزوں کو دیکھنے والا انسان بھی کھانے کے عمل کو دیکھ کر اللہ کی پہچان کر سکتا ہے، اور بڑے ڈیپتھ میں، گہرائی میں ہر چیز کا علم رکھنے والا انسان بھی اس میں غور و فکر کرے تو بھی وہ اللہ رب العزت کی ربوبیت تک پہنچ جائے گا۔ فرمایا انا صببنا الماء صبا، بے شک ہم نے پھینکا پانی پھینکنا۔ صب، صاد با با، اس کا معنی ہوتا ہے اوپر سے برسانا، اوپر سے کسی چیز کو زور سے برسانا۔ یہ ایک سادہ علم کے مطابق بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں پانی اوپر سے برستا ہوا نظر آتا ہے، اور سائنس بھی کہتی ہے کہ پانی سب سے پہلی بار بھی اوپر سے ہی برسا تھا، زمین پر پانی تھا کوئی نہیں، زمین پر سمندر نہیں تھے، زمین پر دریا نہیں تھے، پانی پہلی بار بھی فضاؤں سے ہی برسا ہے۔ بلکہ سائنس اپنے مفروضوں کے تحت یہ بھی کہتی ہے کہ جب زمین آسمان سے جدا ہوئی تو تقریباً 12,000 ڈگری تک اس کا ٹمپریچر تھا، اور اتنے ٹمپریچر پر جو ہے وہ آکسیجن اور ہائیڈروجن اکٹھے نہیں رہ سکتے، وہ پانی تھے ہی نہیں، وہ گیسز کی شکل میں تھے۔ پھر وہ پانی بنے جب کہتے ہیں کہ کم از کم بھی اس کا ٹمپریچر 2000 سے نیچے آئے گا تو اس کے بعد ہی وہ پانی کی شکل بن سکتا ہے اور اکٹھا ہو سکتا ہے۔ لیکن ابھی بھی 100 ڈگری تک ہو
جیسے ہی اس کا ٹمپریچر 100 سے اوپر جاتا ہے تو پھر گیسز میں چینج ہو جاتا ہے، اور جیسے ہی 100 سے نیچے آتا ہے تو پھر پانی بنتا ہے. تو یہ فضاؤں میں بھی رہتا ہے پانی گیسز کی شکل میں. اب یہ زمین پر بھی رہتا ہے پانی کی شکل میں، اور برف کی شکل میں بھی رہتا ہے جم کر. لیکن پہلے یہ زمین پر نہیں تھا. سائنس کا یہ خیال ہے کہ پہلے یہ زمین پر نہیں تھا. جب زمین پر اس کو برسایا گیا تو یہ زمین سے دور ہی دوبارہ گیس میں چینج ہو جاتا، کیونکہ ٹمپریچر اس کا زیادہ تھا تو زمین پر پہنچنے سے پہلے ہی دوبارہ گیس کی شکل میں تبدیل ہو جاتا، پھر برسایا جاتا، پھر گیس کی شکل میں تبدیل ہو جاتا. اس طرح کرتے کرتے زمین کو ٹھنڈا کیا گیا. تو اگر سائنس کی یہ تعویل جو اب ہے، کیا پتہ مستقبل میں کچھ اور ہو، اس تعویل کو دیکھا جائے تو بھی قرآن مجید کا جو بیان ہے وہ بڑا واضح ہے کہ پانی کو اوپر سے ہی پھینکا ہے، اوپر سے ہی برسایا ہے. اور انا صببنا الماء صبا، دیکھیں بے شک ہم نے پانی کو برسایا ہے. تو پانی کو کیا ضرورت تھی زمین پر برسنے کی؟ اگر یہ خود بخود نظام چل رہا تھا، کسی چلانے والے کے تحت نہیں تھا، تو پانی کیوں زمین کے اوپر گر رہا تھا؟ سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی ہے جو اس نظام کو چلا رہا ہے. یہ ایک مرحلہ ہو گیا، پہلے زمین کو بچھایا، پھر اس کے اوپر پانی برسایا. ثم شققنا الارض شقا، پھر پھاڑا ہم نے زمین کو عجیب طریقے سے پھاڑنا. یہ ایک اگلا مرحلہ آ گیا، شین قاف قاف شق، دو حصوں میں بانٹ دینا، پھاڑ دینا. سائنس تو یہ کہتی ہے کہ زمین کے بچھانے کے بعد اس کو یعنی اگانے کی صلاحیت دینے کے لیے اس کا جو اوپر والا حصہ ہے اس کے اندر بہت زیادہ توڑ پھوڑ کی گئی، اور اس کا جو قشر ارض ہے، جو اوپر والا حصہ ہے، اس کے اندر ایسی مٹی کو لایا گیا جو اگانے کے قابل ہو، وہ اس کے اوپر بچھائی گئی، اور پھر پانی برسایا گیا، یا پانی برسنے کی وجہ سے اس کے اندر توڑ پھوڑ ہوئی. تو یہ اس شق کی بات ہو رہی ہے جو شروع میں کی گئی، زمین کو قابل کاشت بنانے کے لیے جو اس میں توڑ پھوڑ کی گئی، اس شق کی بات ہو رہی ہے، یا اس کے بعد جب پانی برسا تو پانی زمین کے اوپر ہی نہیں رہتا بلکہ وہ زمین کے اندر چلا جاتا ہے، سما جاتا ہے. اس شق کی بات ہو رہی ہے کہ پانی کو راستہ دیا زمین نے، چٹانوں میں تو نہیں جاتا، وہ جو قابل کاش زمین ہوتی ہے اسی کے اندر جاتا ہے. یہ دوسرا شق ہو گیا. اور تیسرا شق یہ کہ جب زمین کے اندر پانی چلا گیا تو زمین کے اندر سے ایک پودا اگتا ہے. پودا اگنے کا مرحلہ جب ہے تو زمین کے جو مٹی کا بوجھ ہے وہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اس پودے کو ہاتھ لگا کر دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ پودا تو اس بوجھ کو اپنے اوپر سے نہیں ہٹا سکتا تھا. یعنی وہ اگر 1 انچ نیچے سے آیا ہے، آدھا انچ نیچے سے آیا ہے، یا 2 انچ نیچے سے آیا ہے، تو 2 انچ جو مٹی اس کی اوپر پڑی تھی، اگر آپ پودے کو ہاتھ لگا کر مسل کر دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر اتنا زور نہیں ہے کہ یہ اپنے اوپر پڑی ہوئی مٹی کو 2 حصوں میں بانٹ کر خود اوپر نکل آئے. کوئی اور ذات ہے جس نے اس اتنے نحیف اور کمزور اور نازک سے کومپل کو اس زمین کے اندر سے باہر لایا، زمین کو پھاڑا. اور کئی بار آپ اگر پودے کو دیکھیں تو اس نے کچھ مٹی اپنے سر پر اٹھائی ہوئی بھی ہوتی ہے، اس کے اوپر کچھ مٹی پڑی ہوئی بھی ہوتی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی اور ذات نے اس کو یہاں سے اوپر اگنے کے لیے ہمت، طاقت اور قوت دی ہے. ثم شققنا الارض شقا. تو یہ 3 شق ہو گئے. پہلا شق جو ابتدائی طور پر زمین کے اندر تبدیلیاں کرتے وقت کیا گیا، جس میں وہ مٹی جو قابل کاشت تھی اس کو قشر ارض کے اوپر لایا گیا. اور دوسرا شق جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے کہ پانی اس کے اندر سما جاتا ہے. اور تیسرا شق جب پودا اس میں سے اگ کر اوپر آتا ہے. آگے پھر مراحل ہیں جن مراحل کو کمپلیٹ کرنے کے بعد انسان کی خوراک بنتی ہے. اللہ رب العزت نے ان میں غور و فکر کرنے اور اپنی ذات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.